السلام علیکم، میں ہوں شہنواز اور آپ دیکھ رہے ہیں علم والدین ایک سفر ہدایت کی اور آج ہم لوگ جانیں گے کہ رمضان کی آخری 10 رات میں ایسا کیا ہے حضور نے خود کیا بھی ہے اور کہا بھی ہے کرنے۔ ان راتوں میں شب قدر کی تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔ شب قدر کی ایک رات ایسی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، مطلب 83 سال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں ایسی رات بخشی ہے اور ہمیں اسے تلاش کرنا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے جب حضور کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ شب قدر کون سی رات میں ہے، لیکن جب بتانے جا رہے تھے، یہ بتانے کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب جا رہے تھے کہ فلانے رات کو شب قدر ہے، تو دو آدمی میں لڑائی ہو رہی تھی اور اس وجہ سے یہ شب قدر کا جو ہے سامنے آ جانا بات اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا، ان کے ذہن سے اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ سوچئے کہ دو انسان کی لڑائی سے شب قدر کو ہائیڈ کر دیا گیا۔ ہمارے زندگی میں اب ہمیں اسے تلاش کرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم تلاش تو کرنے کے لیے ملا ہے، کیونکہ ہے شب قدر ہے، ہٹایا نہیں گیا ہے۔ شب قدر کے لیے ہمیں عبادت کرنی ہے اور شب قدر کی تلاش کرنی ہے۔ ایک رات کے لیے 1 مہینہ جاگ لیں یا 10 دن جاگ لیں تو کیا ہی دقت ہے۔ اللہ ہم سب کو شب قدر کی تلاش کرنے والا بنائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ دعا، زیادہ سے زیادہ ذکر اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے والا بنائے، اور ہم لوگ اپنی مغفرت کر لیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے اور ایک واقعہ بھی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو 3 بار آمین کہا تھا، جس میں سے ایک آمین یہ بھی تھا کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جو کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے۔ اللہ ہم لوگوں کو اس چیز کی سمجھ دے۔ آج 22 رمضان مکمل پر ہے اور باقی کے چند اسرا بچا ہے۔ پہلا اسرا رحمت کا، دوسرا برکت کا، تیسرا مغفرت کا اسرا ہے۔ اس میں ہم لوگ کو زیادہ سے زیادہ ثواب کرنے کی ضرورت ہے اور ہم لوگ غفلت میں ہیں۔ تراویح مکمل، نماز مکمل، ہم لوگ کے ایسی حالات ہیں۔ اب مارکیٹوں میں بھیڑ لگتی ہے، مسجد میں نہیں۔ جیسا کہ فرسٹ رمضان، پہلا رمضان آپ دیکھے ہوں گے، ہم لوگ دیکھے ہیں کہ مسجد میں بھری رہتی تھی جماعت وقت میں، جمعے کی طرح لگتا تھا ایک ٹائم کا نماز۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج 22 رمضان ہے اور لگتا ہے جیسے کہ یہ اندینہ کے نمازی لوگ بچ گئے ہیں مسجد میں۔ ہم لوگ اس چیز سے کب تک ہٹیں گے، کب تک بھاگیں گے؟ بھائی حقیقت بتا رہا ہوں، کامیابی صرف اور صرف دین پر چلنے سے ہی ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے کہ نہیں کمانا ہے، دنیا کو بھی کمانا ہے، لیکن آخری زندگی ہماری جو ہے، لامحدود والی زندگی جو ہے، جنت میں جائیں گے تو وہ زندگی ہے ہماری اصل زندگی، جو آخرت کی زندگی ہے، جو لامحدود ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہے۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ گناہوں میں ہیں، اور ہم لوگ کو عبادت کرنے سے کیوں ہم لوگ بھاگتے ہیں؟ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی، اللہ نے زندگی دیا ہے، بس یہی کہا ہے کہ ہماری عبادت کرو، نیک راہ پر چلو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگ رہا ہے اللہ ہم سے۔ اور جب اللہ یہ سب چیز کہہ بھی رہا ہے کہ ہم چلو یہ چیز تم کرو گے تو ہم تمہیں جنت دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس دنیا سے رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان لے کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کتنا بڑا ہے، ہم لوگ جو اس پر ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا دنیا ہے، اللہ کی نظر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چھوٹی سی دنیا میں ہم لوگ اس دنیا میں ہم لوگ ہیں، اور یہ اس سے بھی 10 گنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ دے گا۔ کس کو دے رہا ہے؟ ایک رائے کے برابر بھی اگر ایمان لے کر جاتا ہے۔ مطلب ہمیں عبادت جو کرنی ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنی ہے۔ ہم لوگ بہت افسوس والی بات ہے، ہمیں تو افسوس آتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا ہیں، پھر بھی اللہ نے جیسے بھی عبادت کے لائق بنایا ہے، اس عبادت کو بچا کر، بنا کر لے جانا ہی اصلی مقصد ہے بھائیوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی دی ہے یہ ایک امانت زندگی ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کیا جاتا۔ مسلمان تو خاص کر کے امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ تو ہم لوگ عبادت کی طرف آئیں، اللہ سے جڑیں، اللہ کی عبادت کریں۔
ہر حال میں اللہ کھلاتا ہے. ہم سوچئے کہ ابھی رمضان کے مہینے میں ہی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے. اندینہ میں نہیں کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا رحم کرتا ہے ہم پہ کہ ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمیں زندہ رکھے ہے, ہمیں کھلا رہا ہے, ہمیں پلا رہا ہے, ہماری ہر ایک چیز کو وہ دیکھتا ہے اور نظر انداز کرتا ہے. آج ہم لوگ کو یہ چیز سوچنے کا ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں, کیا کر رہے ہیں. صرف 5 وقت کا نماز پڑھنا ہے, اخلاق اپنی اچھی رکھنی ہے, ہر مسلمان مومن سے, ہر ایک بھائیوں سے اچھی اخلاق سے ملنا ہے, کیونکہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ پرلا اسی کا بھاری رہے گا جو سب سے اچھا اخلاق لے کر رہے گا. مطلب ہم ایک بھائی دوسرے بھائی سے جب ملے تو مسکرا کر ملے, کوئی کینہ اور بغض نہ رکھے دل میں, اور مسکرا کر ملنے سے, مسکرا کر دیکھنے سے یہ صدقہ ہے. تو اللہ ہم سبھی کو اس چیز پہ عمل کی توفیق دے کہ ہم لوگ بھی عبادت کریں, زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, اللہ کی طرف لوٹیں, اللہ کی طرف لوٹیں, اللہ کی طرف لوٹیں, آ جائیں اللہ کے گھر کی طرف. ہم لوگ تھوڑا سا دنیا کمانے کے چکر کہاں جا رہے ہیں. سوچئے 60 سال 70 سال یا 100 سال ہی زندہ رہیں گے, اس کے بعد ہم لوگ دنیا میں گھر بناتے ہیں, کیا جنت کے محل کو بنائے نہ ہمارا کام نہیں ہے. جنت کا محل وہ محل ہے جہاں سونے کی دیواریں ہوں گی, ایسی درخت لگیں گی, ایک بار سبحان اللہ کہنے سے ایسی درخت لگتی ہے جس کو ایک گھوڑا, ایک عربی گھوڑا جو دنیا کا سب سے زیادہ تیز گھوڑا ہوتا ہے نا, وہ گھوڑا بھی چلتا رہے گا, اپنی عمر کو گوا دے گا لیکن پھر بھی اس کو پورا نہیں کر پائے گا. اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہے جنت میں جس کا تصور ہم لوگ نہیں کر سکتے. ذرا سوچیے میرے بھائی, ہم لوگ سے مانگا کیا جا رہا ہے اور ہم لوگ کو دیا کیا جا رہا ہے. ہم لوگ سے کچھ مانگا نہیں جا رہا, کیونکہ یہ زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی, یہ اپنے ٹیلنٹ جو ہم ابھی آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ کے سامنے اپنی یہ باتیں رکھ رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, ہماری طاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ بول سکیں. جب ایک پتا جب اللہ کے حکم کے بنا نہیں گرتا ہے تو ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, بے شک بنایا ہے, لیکن کیوں بنایا ہے یہ چیز ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے اتنی اچھے کارنامے کرنے کے لیے, تو کیا ہمارے اس دماغ میں ایک بار خیال نہیں آتا کہ ہم لوگ عبادت کریں اللہ کی جس نے زندگی دی؟ ایک چھوٹا سا کام, بس واپس آ جائیں. اس ویڈیو میں میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان جیسے مہینے میں ہم لوگ غفلت میں چل رہے ہیں تو 11 مہینہ کیسا جائے گا؟ اللہ اللہ. ہمارے اس ویڈیو میں جو تھوڑی سی ایک بات ہے جو کہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے, ہمیں خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو کیا ہم اس قابل ہیں؟ کیا ہم عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم آج آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہے ہیں تو کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اسے کنٹینیو رکھیں اور دکھاوے والی نہ رکھیں. دل میں صرف یہی رکھیں کہ میری جیسی بھی عبادت ہے اللہ کے لیے, میری جو بھی عبادت ہے اللہ کے لیے. باقی ہم چھپ کر پڑھیں چاہے دکھا کر کریں, سب میں اللہ کی ہی عبادت کے لیے ہی کریں. اپنی اخلاق کو, اپنے خیال کو اچھا رکھیں. ایمان کا جو دار و مدار ہے آپ کے نیت پر ہے. آپ کا نیت اگر صاف ہے, آپ کا نیت اگر سچا ہے تو آپ ہر چیز کرتے چلے جائیں گے, آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہم لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. کیا ہم لوگ کو بہت ایسا مجھے اب فیل ہو رہا ہے کہ رمضان جیسا مہینہ میں ہم لوگ غفلت میں ہیں. ہم لوگ عبادت کو چھوڑ رہے ہیں, دھیرے دھیرے عبادت ہماری چھوٹ رہی ہے, مسجد چھوٹ رہا ہے. پہلا 20 دن الحمدللہ سبحان اللہ, پہلا 10 دن ایسا لگا جیسے مسجد میں رونق ہی رونق ہے, اور اس کے بعد پھر رونق گھٹتی چلی گئی. کیا ہم لوگ اسے پھر سے ویسا نہیں بنا سکتے؟
کیا ہم اسے پھر سے ویسا ہی نہیں کر سکتے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اسے آباد کرنا ہم ہی لوگ کا کام ہے. چلیے مسجد کو آباد کرتے ہیں. اس رمضان میری پہلی ویڈیو یہ تھی کہ چلیے جیسے اس رمضان ہم لوگ عبادت کرتے ہیں ویسے ہی باقی مہینہ بھی عبادت کریں گے، اس چیز کا عہد کرتے ہیں. تو یہ آخری ویڈیو ہماری جو ہے رمضان کی رہے گی، اور یہ میری ویڈیو آج 22ویں دن کی ویڈیو ہے. اس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگ عہد کرتے ہیں کہ جیسے رمضان میں عبادت کر رہے ہیں ویسے ہی کریں. اب اس میں عہد کرنے والے وہ لوگ نہ ہوں جو پہلے سے ہی عہد کر چکے ہیں اپنے لائف میں کہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ تو کر ہی رہیں اور کریں، اچھے دل سے کریں، اخلاق کے ساتھ کریں. باقی لوگوں کو بھی یہ چیز ضرور کرنی چاہیے. تو ہم لوگ عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں. آج ہم لوگ اللہ سے دور ہیں، اسی لیے اتنی ساری پریشانیاں ہیں. ایک بار اللہ سے مل کے دیکھیے، اللہ سے لو لگا کے دیکھیے. اور نماز جو ہے نا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اللہ اللہ، نماز اللہ کے مومنوں کے لیے نماز جو ہے معراج بتایا گیا ہے. معراج کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ملنا، اللہ سے بات کرنا. نماز جو ہے ایمان والوں کے لیے معراج ہے، اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک. نماز کو اپنے دل سے پڑھیے، کسی کے کہنے پر، کسی کے بتانے پر نہیں کیجیے. کیونکہ کسی سے بتانے پر، کسی کے کرنے پر جو کام کیا جاتا ہے نا، وہ ایک بوجھ اتارنے والا کام ہوتا ہے. کہ آج کسی نے کہا ہے چلو اس کام کو جلدی سے کر، نہیں. اسے وہ چیز مانیے جو اللہ کا حکم ہے، جو اس پورے کائنات کا مالک ہے، بنانے والا ہے. اس پورے کائنات کو بنانے والے کا بات ہم لوگ نہیں مان رہے، اور چند اس دنیا کے چند زندگیوں کی تھوڑی سی چھوٹی سی زندگی کے لیے ہم لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں، بھاگ دوڑ یہ وہ. حقیقت ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں یہاں پر کی زندگی، لیکن یقین مانیے آخرت کی زندگی اس سے بھی کئی زیادہ بہتر. یقین ہوگی تو ہر چیز ہوگا، نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. چلیے پھر سے عہد کرتے ہیں کہ جیسے اس رمضان عبادت کر رہے ہیں ویسے ہی پورے سال پوری زندگی کریں گے. اور برساتی میںڈھک نہیں بنیں گے بھائی، برساتی میںڈھک نہیں بنیں گے. برسات آتا ہے تو میں تک ٹر 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 کرنے لگتا ہے، بتانے لگتا ہے کہ بارش ہونے والا ہے، ہمارا باہر آنے کا سمے آ گیا ہے. ویسے ہی رمضان کو دیکھ کر ہم لوگ عبادت میں آ جاتے ہیں، مسجد میں لگ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، 4 قرآن 5 قرآن مکمل کرتے ہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں ہر سال ایک قرآن، کم سے کم ایک قرآن مکمل کرنے کو کہا گیا ہے. لیکن ہم لوگ صرف رمضان میں کرتے، باقی 11 مہینے اللہ. جیسے ہم قرآن کو تاکہ زینت بنا دیتے ہیں، ویسے ہی اپنے نماز کو بھی بنا دیتے، ویسے ہی اپنے ہر ایک عبادت کو بنا. صرف جمعہ کو دکھتے ہیں اور اس کے بعد سے نہیں. مسجد میں اتنی بار بیان ہوتی ہے، اتنا بیان ہوتا ہے، مولانا لوگ اتنے بیان کرتے ہیں، ایسے کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے. لیکن کیا ہمیں پتہ ہے؟ ہم لوگ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. اللہ معاف کرے. اللہ، اور اللہ کو ہم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو اپنا کام لینا رہے گا نا تو کسی سے بھی لے لے گا. ایک غیر ایمان والے کو ایمان کے شکل میں ایمان نواز کر اس کو دکھا دے گا کہ دیکھو یہ ایک بندہ ہے جو آج ایمان لایا ہے اور میری عبادت کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، میرا ثنا پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. آپ ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس نے واقعی میں وہ کلمے کو پڑھ کر اپنے زندگی میں اتار لی. اور ہم لوگ کو جسے پیدائشی ایمان ملا ہے، ہم مسلمانوں میں سے پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں کتنا اس کا فکر ہونا چاہیے. کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا ہم ایک بار بھی سوچیں؟ ہماری حالت وہ ہے جو ہمیں باپ دادا سے چیز ملی اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو اگر ویسی چیز اگر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ چلو باپ دادا کی طرف سے ہے، یا پھر اللہ یہ نماز جو ہے ہماری وراثت میں ملی ہے، اگر ہم لوگ یہ چیز سوچتے ہیں تو یہ غلط سوچتے ہیں. آئیے عبادت کیجیے، اللہ سے مانگیے. اور یہ رمضان کا 10 رات ہے، عبادت کرنے کا رات ہے، مانگنے کی رات ہے. اللہ سے مانگے، خوب مانگے، جتنا مانگنا ہے مانگ سکتے ہیں. اپنی مغفرت کرا کر ہی ہٹنا ہے. اللہ سے اس طریقے سے مانگنا ہے جیسے بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے، کنٹینیو مانگتا ہے. جب تک وہ چیز اور اس کے ابا اس کو دلا نہ دیں تب تک وہ چھوڑتا نہیں ہے.
ویسے ہی ہمیں بھی اللہ سے مانگنے کا ہے کہ بس اب تو لے ہی کے ہٹنا ہے، نہیں تو ہٹنا ہی نہیں، لے کے ہی ہٹنا ہے۔ اور آخری، اللہ تعالیٰ بھی بہت رحم والا ہے، ہر بات پر تو ایسے بھی بہت رحم کرتا ہے اللہ، ہر چیزوں پہ رحم کرتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ یعنی عید کی رات جب چاند دیکھ لی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو میرے سامنے آئے ہیں؟ تو بولیں گے وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھے ہیں 1 مہینہ اور عبادت کیے ہیں۔ کیوں کیے ہیں؟ بھائی یہ اس لیے کیے تھے کہ آپ اسے راضی کر دیں اور اسے معاف کر دیں، اس کی مغفرت کر دیں ان لوگوں کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، تم گواہی رہو کہ میں نے اسے معاف کر دیا، ان لوگوں کی مغفرت کر دیا، اب یہ لوگ بخشے بخشائے ہیں۔ اور ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ عید کی نماز پڑھے اور پھر غفلت والی زندگی جی لیں۔ کم سے کم اس رمضان کے بعد ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں، عبادت کی طرف لائیں، مسجد کے اعمال سے جڑیں، عبادت کریں۔ چلیے باتیں بہت زیادہ ہو گئیں، عبادت کا وقت ہے، ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ تاکہ یہ باتیں اور لوگوں تک پہنچے اور ان کو بھی یہ چیز کرنے کا موقع ملے۔ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔